ان ویڈیوز کے ذریعے سے جو بھی آپ سنتے ہو اس کے بارے میں ایک بات اپنے ذہن کو سمجھا لو کہ ان باتوں کو تم اپنے ایکشن میں نہیں ڈال سکتے۔ ان سے کچھ ہو جانے، کچھ کر لینے کی فکر میں اگر تم ہو تو یہی باتیں الٹا کنفیوژن بن جائیں گی۔ دیکھو، تم ایک لائف سٹائل کو جیتے ہو جس میں شعور کا مرکز ہے مائنڈ، ذہن۔ ان باتوں کا مقصد آپ کی سمجھ میں، فہم میں، انڈرسٹینڈنگ میں پھیلاؤ ہے تاکہ شعور کا مرکز ہستی ہو جائے، آپ خود ہو جائیں۔ بنیادی مقصد ان ویڈیوز کا بس اتنا ہے کہ تمہاری سمارٹنس میں، ذہانت میں، شعور میں، وزڈم میں، آگہی میں وہ پھیلاؤ آ جائے جس سے تم ہستی کے، زندگی کے، حقیقت کے زیادہ سے زیادہ قریب رہو۔ باقی زندگی کے جو کام ہیں، جو منصوبے ہیں، وہ مائنڈ ہی سے کنٹرول ہوتے ہیں اور ہمیشہ اسی سے ہی کنٹرول ہوں گے۔ ایکشن اور تھاٹس مائنڈ سے ہی کنٹرول ہوں گے۔ بس مائنڈ جس ایکو سسٹم میں ہوگا وہ بدل جائے گا۔ جیسے کسی بیج کے صحت مند اگاؤ کے لیے زمین کی زرخیزی، ہوا کی نمی، درجہ حرارت، وہ ماحول بناتے ہیں، وہ ایکو سسٹم بناتے ہیں کہ جس سے پودا صحت مند طور پر اگ سکے۔ شعور کا پھیلاؤ بھی آپ کی زندگی کے تجربے کے ساتھ ایکچولی وہی کچھ کرتا ہے۔ تم نے کبھی غور کیا کہ یہ باتیں سنتے ہوئے تمہاری جو سٹیٹ، جو حالت ہوتی ہے، اس حالت اور باقی دن کی حالت میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ یہ باتیں شعور کے پھیلاؤ کے ساتھ قیمتی ہوتی جاتی ہیں، ورنہ بصورت دیگر تو ان باتوں کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے۔ ایک آدمی تھا، جنگل سے گزر رہا تھا، اسے ایک قیمتی ہیرا ملا، مگر وہ اسے پتھر ہی سمجھا، کیونکہ اس نے ہیرا پہلے دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا، نہیں جانتا تھا کہ ہیرا کتنی قیمت کی چیز ہے۔ وہ اسے پتھر سمجھ کر ہاتھ میں اچھالتا گھر کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے سوچا خوبصورت پتھر ہے، گھر میں بچے ہی اس سے کھیل لیں گے، خوش ہوں گے۔ راستے میں اسے ایک آدمی ملا جو جانتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ہیرا ہے۔ اس نے اسے کہا، میاں مٹھی بند کر لو۔ آدمی نے کہا کہ کیوں بند کر لوں مٹھی؟ گھڑ سوار نے پھر کہا، میاں یہ مٹھی بند کر لو۔ آدمی حیران کھڑا اسے دیکھتا رہا، وہ بھی کیوں بند کروں؟ اس آدمی نے تیسری دفعہ کہا، یہ پتھر نہیں ہے، بہت ہی انمول بیش قیمت ہیرا ہے جس کے تمہیں بہت سے پیسے مل جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ اس آدمی کی مٹھی فوراً بند ہو گئی۔ پہلی دفعہ کہنے پر اس کی مٹھی بند نہیں ہوئی تھی، دوسری دفعہ کہنے پر اس کا ہاتھ بند نہیں ہوا تھا، تیسری دفعہ جب اسے پتہ چل گیا کہ یہ ہیرا ہے اور ہیرا قیمتی ہوتا ہے، اس کی مٹھی خود ہی بند ہو گئی۔ اسے پتہ چل گیا کہ یہ بیش قیمت ہے، پتہ چل جائے تو مٹھی بند ہو جاتی ہے، کرنی نہیں پڑتی۔ حتمی حق کو، الٹیمیٹ ریئلٹی کو تم بہت سنتے ہو، میں ہی نہیں بول رہا، بہت لوگ بول رہے ہیں، بہت سی کتابیں ہیں جو اس پہ لکھی گئی ہیں، بہت سی کتابیں تم پڑھتے ہو، خدا کا کتنا ذکر سنتے ہو، مگر جانتے نہیں ہو کہ جس کو یوں ہی بس سنے جا رہے ہو وہی راہ ہے۔ پتہ چل گیا تو مٹھی بند کرنے کے لیے ریاضتیں نہیں کرنا پڑیں گی، مجاہدے نہیں کرنے پڑیں گے، مٹھی بند ہو جائے گی۔ ہاں، پتہ چلنا ضروری ہے کہ یہی راہ ہے۔ اوپر جو کہانی ہے اس کو غور سے سمجھو۔ وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہیرا تھا مگر پتھر کی طرح وہ اسے لڑکاتا، کھیلتا، اچھالتا جا رہا تھا، اب وہی شخص مٹھی بھینچ کر کیوں کھڑا ہو گیا ہے؟ کیا فرق پڑا ہے؟ ذرا سا فرق ہے، انڈرسٹینڈنگ کا فرق، سمجھ کا فرق، جان جانے کا فرق۔ یہ جاننا سب کچھ بدل گیا کہ یہ پتھر نہیں ہے۔ علم کی نیچر یہی ہے،
हकीकी इल्म जब तुम में ऐड होता है तो सब बदल जाता है। जरा सी नोइंग और सब बदल गया। हाँ, हीरों की किस्में दो होती हैं। एक तो बाहरी हीरे हैं कि जिनके बारे में कोई बाहर से भी तुम्हें बता दे तो तुम जान जाते हो, मगर जो तुम्हारे अंदर मौजूद हीरा है उसकी बाबत कोई भी तुम्हें बता नहीं सकता। उस हीरे तक तुम खुद ही जा सकते हो, क्योंकि वो हीरा तुमने खुद अपने अंदर उठाया हुआ है। तुम्हारी तलब जा सकती है, तुम्हारी जुस्तजू जा सकती है। तुम पत्थर को जौहरी के पास ले जाते हो, वो देखता है और कहता है कि हीरा है, पत्थर नहीं है। तुम भी मान लेते हो, मगर जिन हीरों की बात मजहब करता है, जिसकी बात सूफी करता है, वो अंदर के हीरे, रूह के हीरे, उनके बारे में बाहर का कोई शख्स नहीं बता सकता। उनके बारे में बाहर का कोई भी जौहरी कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि बाहरी जौहरी कह भी दे तुम्हारे अंदर के हीरे के बारे में तो वो तुम देखोगे कैसे? अंदर के हीरे को देखने के लिए तो अंदर की आंख चाहिए, गहरी बसीरत चाहिए, विजडम चाहिए, वरना मज़ाहिब की अलहामी किताबें कितना भी कुछ तुम्हें इस अंदर के हीरे के बारे में बताती रहें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कभी कोई फ़र्क पड़ा है तुम लोगों को? यूं नहीं है कि हक सुनने को नहीं मिलता, सच बोला नहीं जा रहा। मजहबी किताबें हैं, मुबल्लिग हैं, वाइज हैं, सभी तो तुम्हें बता रहे हैं कि खुदा है। तुम्हारी इस जिंदगी से मावरा भी कोई जिंदगी है। तुम इस जिस्म और दिमाग से मावरा भी कुछ हो। तुम्हारे अंदर तुम्हारा हीरा है, तुम्हारे अंदर तुम्हारी रूह है, मगर ये अंदर का हीरा देखने के लिए अंदर की आंख खुलनी भी तो जरूरी है। कोई तुम्हें ये बता भी दे कि तुम्हारे अंदर एक हीरा है, तुम्हारे अंदर रूह है, तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस है, तुम्हारे अंदर खुदा है, तो उसका कहना लाख दुरुस्त हो तब भी क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारे अंदर की आंख ही खुली नहीं, रोशन नहीं? देखोगे कैसे? सूफी जिन हीरों की बात करता है, वो हीरे देखने के लिए अंदर की आंख का खुलना लाजिम है। विजडम, बसीरत जरूरी है। फहम, अंडरस्टैंडिंग में फैलाव जरूरी है। उस अंदर की बसीरत को, समझ को जगाने का नाम है मुराकबा, इबादत, मेडिटेशन। वो आंख खुल जाए तो सूफी की बातें, गुरु का ज्ञान, मज़ाहिब की बातें फौरन तुम्हारे अंदर ऐसे उतर जाती हैं कि जैसे गोया ये भी मेरे दिल में था। बसीरत जाग जाए, अंदर की आंख खुल जाए तो फिर ही तुम्हें मुर्शिद के कौल समझ आए। लेकिन ये भी याद रखना, मुर्शिद, गुरु तुम्हें ज्ञान दे सकता है, इल्म दे सकता है, मगर वो इल्म बनेगा कैसे अगर तुम्हारे पास वो टूल्स ही ना हो जो इस इल्म को परख सकें? जंगल में मिलने वाले दाना आदमी ने कहा हीरा है, मुट्ठी बंद हो गई क्योंकि उसके पास आंख की सूरत में टूल मौजूद था। मुर्शिद कहता है कि तुम्हारे अंदर रूह का हीरा है, तुम्हारी मुट्ठी ही बंद नहीं होती क्योंकि तुम्हारे पास वो टूल होगा जो उस हीरे को परसीव कर सके, तो ही तो तुम समझोगे ना कि मुर्शिद कह क्या रहा है। देखते नहीं हो सूफियों, फकीरों के आस्थानों पर लाखों लोग पड़े हैं, जिंदा पीरों, फकीरों, चाहे सच्चे या ढोंगी, लाखों की तादाद में मौजूद हैं जिनके करोड़ों मुरीद हैं। क्या सोचते हो कि ये सारे मुरीद इनलाइटेंड हैं, कॉन्शियस हैं, सरेंडर का फन सीख गए हैं, हालत हजूरी की लज्जत को पा लिया है? नहीं, लालची हैं, दौड़ने की हिम्मत नहीं है, खोजने की कुल्फत से फरार पा रहे हैं, जिंदा मुर्दा पीरों के पैरों में पड़े हैं कि उन्हें न चलना पड़े, उन्हें न खोजना पड़े। अंदर अंधेर है, अंदर की आंख बंद है। कोई पीर, गुरु लाख कहता रहे कि जो तुमने जिंदगी के नाम पर अंदर थाम रखा है वो हीरा है, मगर उनकी मुट्ठी बंद ना होगी। हीरे का पता लग जाए तो कैसे हो सकता है कि मुट्ठी बंद ना हो?
فائنانشل ایڈوائزر بتاتا ہے کہ فلاں کمپنی کے شیئرز خرید لو، اوپر جانے والی ہے، کیسے تمہاری مٹھی بند ہو جاتی ہے؟ کوئی کامیاب بزنس مین کہہ دے کہ یہ بزنس شروع کرو، مستقبل میں اس کا بڑا سکوپ ہے، مارکیٹ اس کی اچھی ہونے والی ہے، فلاں پروڈکٹ سٹور کر لو، تو تمہاری مٹھی کیسے بند ہو جاتی ہے؟ کیونکہ تمہاری باہری آنکھ ان باہری ہیروں کو دیکھ سکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ تم جسم نہیں ہو، دماغ نہیں ہو، بلکہ کانشیسنس ہو، آبزرور ہو، وٹنس ہو، دیکھنے والے ہو۔ تو تم چاہے منہ پر خاموش بھی رہو، دل میں تو کہہ ہی اٹھتے ہو کہ کیا بکواس ہے جو یہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ بصیرت کی آنکھ ہی نہیں جو زندگی کے ہیرے کو دیکھ سکے۔ یاد رکھنا، اندر کے ہیرے اندر کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، روح کی آنکھ روحانی ہیرے دیکھ سکتی ہے۔ وہ آنکھ بند ہو تو ہیروں کے بارے میں تم باتیں کر سکتے ہو، سن سکتے ہو، ہیرے کے مالک نہیں ہو سکتے، اور تم اس ہیرے کے مالک ہو۔ اس ہیرے کو خود کہو یا خدا، اس ہیرے کو تمہاری زندگی کہو یا کل زندگی، اس ہیرے کو قطرہ کہو یا سمندر، اس بات سے اب کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ آپ کہتے ہو خوف جذباتی درد کی بنیاد ہے، تو یہ خوف کیسے جنم لیتا ہے اور ہماری زندگیوں میں اتنے خوف کیوں آ گئے ہیں؟ اور اس کا دوسرا پہلو بھی ذرا وضاحت سے بیان کریں کہ کیا خوف سیلف پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے؟ سوچیں نا، اگر مجھے آگ کا خوف نہیں ہوگا تو میں خود کو جلا بیٹھوں گا۔ دیکھیے، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ آگ سے خوف زدہ ہیں، بلکہ اس کی وجہ ہے آپ کی جانکاری۔ آپ جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ بے وجہ کے خطروں اور نقصانات سے بچنے کے لیے خوف زدہ ہونے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کے لیے بس تھوڑی سی ذہانت، تھوڑی سی سمجھ، کامن سینس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے روزمرہ کے عملی تجربات کے لیے ماضی کے سبق مفید ہیں۔ انسانی تاریخ سے حاصل شدہ علم کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا مفید ہے، مگر اس سے خوف زدہ ہونے کی بھلا کہاں ضرورت ہے؟ ہاں، جب کوئی شخص آپ کو جلانے یا تشدد کرنے کی دھمکی دے تو اس وقت جو چیز آپ محسوس کرتے ہیں اسے کہتے ہیں خوف۔ یہ جبلتی شرنکنگ سکڑاؤ ہے جو خطرے کے وقت انسانی جسم پیدا کرتا ہے، مگر یہ کوئی نفسیاتی کنڈیشن نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہاں بات کر رہے ہیں۔ نفسیاتی خوف وہ حالت ہے کہ جس کا کسی ٹھوس یا فوری خطرے سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو بلند جگہوں کا خوف ہوتا ہے، وہ محفوظ بلند جگہوں پر بھی ڈر جاتے ہیں۔ یہ نفسیاتی فوبیا ہے۔ نیچرل سکڑاؤ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بلند جگہ جیسے دیوار پر چل رہے ہوں اور گرنے سے بچنے کے لیے جسم سکڑ رہا ہو۔ یہ فطری ہے، نیچرل ہے۔ لیکن اگر 20ویں منزل پر کسی محفوظ کمرے میں آپ بیٹھے ہیں اور یہ سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے ہیں کہ میں اتنی بلندی پر بیٹھا ہوں، تو یہ فوبیا ہے، یہ نفسیاتی خوف ہے، یہ غیر فطری ہے، یہ بیماری ہے۔ نفسیاتی خوف کی کئی شکلیں ہیں، جیسے بے چینی، پریشانی، انزائٹی، نروسنس، تناؤ، فکر مندی، فوبیاز اور اسی طرح کی دوسری علامتیں۔ اس نوع کا نفسیاتی خوف ہمیشہ کسی ایسی چیز سے متعلق ہوتا ہے جو ہو سکتی ہے، یعنی جو ہوئی نہیں ہے، بس اس کے ہونے کا ایک امکان ہے۔ جیسے 20ویں منزل پر بیٹھے ہوئے یہ سوچنا کہ اگر زلزلہ آیا اور عمارت گر گئی تو کیا ہوگا۔ یہ کسی امکانی واقعے کا خوف ہے جس کی بنیاد نفسیاتی ہے۔ نفسیاتی خوف کا تعلق کبھی بھی موجودہ لمحے میں ہو رہے کسی واقعے سے نہیں ہوتا۔ نفسیاتی خوف کی حالت میں آپ جسمانی طور پر تو لمحے موجود میں ہوتے ہیں، مگر آپ کا دماغ مستقبل میں کہیں ہوتا ہے۔ اس سے ایک گیپ بنتا ہے جسے انزائٹی گیپ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ دماغ کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، نتھی ہیں، خود کو آپ اپنا دماغ سمجھتے ہیں
اور لمحہ موجود کی سادگی کی طاقت کے ساتھ، زندگی کی طاقت کے ساتھ تعلق توڑ چکے ہیں تو یہ انزائٹی گیپ آپ کا مستقل ساتھی ہے۔ لمحہ موجود کی خوشی ہو یا غم، اس کا سامنا کیا جا سکتا ہے، ہر انسان کرتا ہے کیونکہ سامنے ہے، اذنس ہی کافی ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر کوئی بڑے سے بڑا واقعہ بھی ہو جائے تو آپ اس کا سامنا اس وقت کر لیتے ہیں جس وقت وہ واقعہ ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے ذہن کی کسی پروجیکشن سے نہیں لڑ سکتے۔ کسی ایسی چیز سے آپ کیسے لڑ سکتے ہیں کہ جو بس دماغ میں اپنا وجود رکھتی ہے اور حقیقت کی دنیا میں اس کا کہیں وجود ہی نہیں؟ سادہ لفظوں میں کہوں تو یہ کہ آپ مستقبل کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ جب تک آپ مائنڈ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہیں، جب تک آپ اپنے آپ کو اپنا دماغ سمجھ رہے ہیں تو آپ کی زندگی کی لگامیں انا کے ہاتھ میں ہے۔ انا بھوت جیسی ایک چیز ہے جس کا اپنی حفاظت کا ایک پورا میکینزم ہے۔ بھوت جیسی اس لیے کہتا ہوں کہ جیسے بھوت نہ ہونے کے باوجود بھی انسان کو بالکل اسی طرح ڈرا سکتا ہے جیسے جنگل میں کوئی حقیقی شیر، اسی طرح ذہن کی تخلیق کردہ انا کے تقاضے بھی آپ کو اسی طرح ڈراتے رہتے ہیں۔ انا بنیادی طور پر ولنریبل اور انسیکیور یعنی غیر محفوظ ہے، یہ ہمیشہ خود کو کسی خطرے کا شکار رکھتی ہے، خطرے کے شکار کا اسیر رکھتی ہے۔ بھوک کا خطرہ، بے روزگاری کا خطرہ، رشتے کے ٹوٹ جانے کا خطرہ، کچھ کھو دینے کا خطرہ، ترقی نہ مل سکنے کا خطرہ، باقی لوگوں سے پیچھے رہ جانے کا خطرہ، منصوبوں کے ناکام ہو جانے کا خطرہ۔ انا ہر وقت انہی خطرات میں گھری رہتی ہے، اور ایسا نہیں کہ اسے خطروں کے خوف سے بچنے میں دلچسپی ہو، بلکہ یہی خطرے ہیں جو اس کے ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ خوف اور یہ خطرے انا کے لیے آکسیجن کا کام کرتے ہیں۔ انا انہی پر زندہ رہتی ہے کیونکہ یہی خوف اور یہی خطرے ہیں جو انسانوں کو لمحہ موجود سے بیگانہ کر دیتے ہیں۔ وہ لمحہ موجود کے جو واحد زندہ لمحہ ہے اور جس لمحے میں کوئی خطرہ، کوئی خوف ناممکن ہے۔ انا خطروں کو اتنا حقیقی کر کے دکھاتی ہے کہ یہ زندہ لمحہ یعنی لمحہ موجود انسانی زندگی سے منفی ہو جاتا ہے اور انسان ماضی کے غموں یا مستقبل کے منصوبوں میں جینا شروع ہو جاتا ہے۔ اور انا کی زندگی اسی میں ہے کہ ہم شعوری طور پر لمحہ موجود میں رہیں ہی نہ، بلکہ غیر شعوری طور پر ماضی یا مستقبل میں رہیں۔ اور یہ صرف بظاہر کمزور شخصیتوں کے مسائل نہیں، بلکہ اس انا کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے جو بظاہر بہت پر اعتماد دکھائی دے رہی ہے۔ اب آپ ذہن میں لائیں کہ ہم نے کہا تھا جذبات جسم کا وہ رد عمل ہیں جو وہ تھاٹس کے جواب میں دیتا ہے۔ کیا پیغام ہے جو جسم فالس مائنڈ میڈ سیلف یعنی انا سے مسلسل موصول کر رہا ہے؟ ڈینجر، میں خطرے میں ہوں۔ اور اس مسلسل آ رہے دماغی میسج کا نتیجہ کیا ہے؟ خوف۔ آف کورس خوف کی کئی ظاہری وجوہات ہوتی ہیں، کچھ کھو دینے کا خوف، ناکامی کا خوف، نقصان کا خوف، اسی طرح کے بہت سے خوف، مگر آخر میں یہ سارے خوف ایک ہی خوف کی شاخیں ہیں، اور وہ خوف ہے انا کی موت کا خوف، انا کے مٹ جانے کا خوف۔ انا کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے موت ہر وقت ہی گھات میں ہے، موت ہر کونے میں چھپی بیٹھی ہے۔ اس مائنڈ آئیڈینٹیفائیڈ حالت میں موت کا خوف آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر اثر کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر بظاہر بہت ہی معمولی سی اور نارمل سی یہ ضرورت کہ کسی سے بحث کرتے ہوئے آپ ہاریں نہ، غلط ثابت نہ ہوں، جس میں آپ مینٹل پوزیشن کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس مینٹل پوزیشن یا رائے کے ساتھ آپ خود کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں، یہ بھی موت کے خوف کی ہی ایک شکل ہے۔ اگر آپ نے مینٹل پوزیشن کے ساتھ خود کو ایک سمجھا ہوا ہے اور اس صورت میں آپ غلط ثابت ہو رہے ہیں تو دماغ کی بنیاد پر تعمیر شدہ آپ کا احساس ذات، سینس آف سیلف، اسے اپنے لیے سنجیدہ خطرہ اور اپنی تباہی سمجھتا ہے۔ اس لیے بطور انا آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے غلط ہونا۔ غلط ہونا انا کے لیے مر جانے جیسا ہے۔ اس مسئلے پر جنگیں لڑی جا چکی ہیں اور انسانوں کے مابین تعلقات اس کی بنیاد پر روزانہ ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک بار
جب آپ نے خود کو اپنے دماغ سے الگ کر لیا تو آپ کسی بھی بحث میں غلط ثابت ہو جائیں یا صحیح، اس کا آپ کے احساس ذات پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے ہمیشہ درست ہونے کی جبری اور گہری لاشعوری ضرورت، جو کہ تشدد کی ہی ایک شکل ہے، باقی نہیں رہے گی۔ جو آپ سوچتے ہیں یا جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ آپ کھل کر اور صاف اور واضح انداز میں کہیں گے، مگر نہ تو جارحانہ انداز اختیار کریں گے نہ ہی دفاعی انداز۔ اب آپ کا احساس ذات خود اپنے اندروں کے حقیقی اور گہرے مقام سے پھوٹے گا، نہ کہ دماغ سے۔ اپنے اندر موجود ان چیزوں کو غور سے دیکھیں جن کے حوالے سے آپ دفاعی ہو جاتے ہیں، ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اور پھر خود سے پوچھیں کیا چیز ہے جس کا آپ دفاع کر رہے ہیں؟ ایک سراب نما شناخت، اپنے ذہن میں موجود ایک تصور، ایک تصویر، ایک افسانہ۔ اس پیٹرن کو جب آپ شعور کی سطح پر لے آئیں گے، اس کو دیکھ سکیں گے، تو خود کو اس سے الگ کر کے بھی دیکھ سکیں گے۔ آپ کے شعور کی روشنی میں لاشعوری پیٹرن فوراً ہی ہوا ہو جائے گا۔ اس سے سب دلائل اور پاور گیمز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انسانی تعلقات کو یہی دلائل، یہی پاور گیمز ہی تو تباہ کر رہی ہیں۔ شعور کی سطح پر آتے ہی، زندگی سے کنیکٹ ہوتے ہی آپ ان سے الگ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، دوسروں پر فتح، دوسروں پر طاقت حاصل کرنا آپ کی طاقت نہیں، کمزوری کی نشانی ہے۔ حقیقی طاقت آپ کے اندر ہے، اور یہ طاقت آپ کے پاس اس لمحے میں بھی موجود ہے۔ بس کوئی بھی شخص جو خود کو دماغ سے شناخت کرتا ہے، مائنڈ آئیڈینٹیفائیڈ ہے، وہ ہستی میں گڑے گہرے سیلف کی حقیقی طاقت سے کٹا ہوا ہے، اور ہمہ دم اسے خوف کا ساتھ چاہیے۔ لوگ کہ جو دماغ کی سطح سے اوپر اٹھ چکے ہیں، ان کی تعداد ابھی بہت ہی کم ہے۔ اس لیے آپ یہ فرض کر سکتے ہیں کہ عملاً جس بھی کسی شخص سے آپ ملتے ہیں وہ حالت خوف میں جینے والا شخص ہے۔ بس مختلف لوگوں میں خوف کی شدت کا فرق ہے۔ یہ خوف کبھی انزائٹی اور فکر مندی کے درمیان جھولتا رہتا ہے، تو کبھی عجیب سی بے چینی اور دوسرے لوگوں سے احساس خطرہ کے درمیان بھٹکتا رہتا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد اس حقیقت سے اس وقت ہی آگاہ ہو پاتی ہے جب یہ خوف اپنی شدید حالت میں ان کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دماغ کو اپنا آپ سمجھنے والی انسانوں کی عظیم اکثریت ہمہ دم اس خوف کو ساتھ لے کر جی رہی ہے۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ ایک سڑک کنارے کھڑا ہے۔ ایک کالا سایہ آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں موت ہوں، کل تم ٹھیک وقت پر ٹھیک جگہ تیار ملنا، میں تمہیں لینے آؤں گی۔ یقیناً ایسے خواب نیند توڑ دیتے ہیں۔ بادشاہ کی بھی نیند ٹوٹ گئی، آنکھ کھل گئی۔ عام آدمی ہوتا تو کچھ دیر پریشان رہتا اور پھر بھول بھال جاتا، مگر بادشاہ تھا، با اختیار تھا، ڈر کو تسلی میں ڈھالنے کے انتظام کر سکنے پر قدرت رکھتا تھا۔ تو اس نے وہی کیا جو بادشاہ اس موقع پر کیا کرتے ہیں۔ اسی وقت دربار لگایا گیا، جوتشی جمع ہوئے، نجومی جمع ہوئے، خوابوں کی تعبیر بتانے والے بلائے گئے۔ سب جوتشی، نجومی، خواب کی تعبیر بتانے والے سر جوڑ کر بیٹھے اور ایک نتیجے پر پہنچے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، زیادہ سوچیے مت، سوچنے کے لیے اور ضائع کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ اپنا تیز ترین گھوڑا نکالیے اور شام تک جتنا دور دوڑ کر جا سکتے ہیں چلے جائیں۔ انسانی عقل ایسے ہی کام کرتی ہے، ایسے ہی حل ڈھونڈ کے لاتی ہے۔ بھاگو اور بھاگ کر کہیں پہنچ جاؤ یا کسی چیز سے بچ جاؤ۔ بادشاہ نے مشورے پر عمل کیا۔ فوراً شاہی استبل کا سب سے تیز ترین گھوڑا خدمت میں پیش کیا گیا اور وہ اپنی ریاست کی حد سے باہر نکلنے کے لیے دوڑنے لگا۔ یہی انسان کا مسئلہ ہے۔
وہ ایک دوڑ دوڑتا ہے، اپنی ایک چھوٹی سی سلطنت بناتا ہے۔ اب وہ بادشاہ تھا، اس کی سلطنت بڑی تھی، باقی انسان بھی ایسی ہی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہی بناتے ہیں، اور جب دکھ بڑھتا ہے، مصیبتیں بڑھتی ہیں، اندر کا خالی پن بڑھتا ہے، تو پھر وہ اسی سلطنت سے بھاگنے لگ پڑتے ہیں۔ انسان جب پانے کے لیے دوڑتا ہے اس وقت بھی نہیں سوچتا، اور جب بھاگنے کے لیے دوڑتا ہے اس وقت بھی نہیں سوچتا۔ دوڑ پر سوال نہیں اٹھاتا، سوال اٹھاتا ہے اس حالت پر جو دوڑنے کے نتیجے میں ملی ہے۔ خیر، بادشاہ نے اپنے تیز ترار گھوڑے پر سارا دن وہ دوڑا اور آخر اپنی سلطنت سے باہر جا پہنچا۔ پورا دن وہ دوڑا، نہ بھوک لگی نہ پیاس۔ وہی سلطنت جس کے حصول کے لیے کبھی بھوک پیاس کو بھلایا تھا، اب اسی سلطنت سے بھاگنے کے لیے وہ بھوک پیاس کو تج کر دوڑ رہا تھا۔ اپنی سلطنت کی حدود کے باہر پہنچ کر بادشاہ نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ اپنے محل سے اب سینکڑوں میل دور تھا۔ شام کا ملگجا اندھیرا پھیل چکا تھا جب وہ ایک باغ میں رکا اور اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھنے لگا۔ وہ گھوڑا باندھ رہا تھا جب اس کے کاندھے پر ایک ہلکا سا ہاتھ اسے محسوس ہوا۔ بادشاہ نے مڑ کے دیکھا، وہی کالا سایہ، وہی موت کا فرشتہ سامنے کھڑا تھا۔ خواب حقیقت میں ڈھل چکا تھا۔ بادشاہ کا منہ حیرت اور ڈر سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ فرشتے نے کہا، جب مجھے تمہاری جان لینے کا حکم ملا اور بتایا گیا کہ اس وقت اس جگہ تمہاری جان لینی ہے تو میں حیران تھا، تم ایک دن میں یہاں پہنچو گے کیسے؟ تم اتنی دور تھے، یہاں تک ایک دن میں پہنچنا ہی ناممکن لگ رہا تھا۔ میں اسی لیے ایک رات پہلے تمہیں بتانے آیا تھا، مگر تمہارا گھوڑا واقعی تیز دوڑا ہے، اور تمہارے نجومی اور تمہارے جوتشی اور تمہارے خواب کی تعبیر بتانے والے واقعی قابل آدمی تھے۔ انہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچا ہی دیا۔ غور سے دیکھنا اپنی زندگی کے سفر کو، ہر وقت دوڑ ہے، کبھی رشتوں کی طرف، کبھی رشتوں سے بھاگنے کی طرف، کبھی دولت کی طرف تو کبھی دولت سے دور جانے کی طرف، کبھی شہرت اور طاقت کی طرف تو کبھی اس سے دوری کی طرف۔ ہر وقت دوڑتے ہو کسی ایسی جگہ کے لیے جہاں فنا کا ڈر نہ ہو۔ یاد رکھنا، ہر ڈر موت کے ڈر کا بچہ ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے ڈر کا بھی صحیح طریقے سے تجزیہ کرو گے تو وہ موت اور مٹنے کے ڈر سے ہی جڑا ہوگا۔ اپنے ڈر سے بچنے کے لیے بھاگتے ہو اور آخر میں وہی کھڑے ہوتے ہو جہاں تمہیں ہونا ہی چاہیے تھا۔ ایک دن موت ٹھیک مقام پر، ٹھیک وقت پر تمہارے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اب کوئی فرق نہیں پڑتا کون کس سمت میں دوڑا ہے۔ دوڑ کی سمتیں، دوڑ کی منزلیں چاہے الگ ہوں، گھوڑوں کی کوالٹی اور ان کی رفتار چاہے مختلف ہو، مگر آخری پوائنٹ پر سارے درست وقت اور درست ٹائم پر کھڑے ملتے ہیں۔ پھر کوئی کالا سایہ کاندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور تم اس سے ملتے ہو جس سے بھاگتے تم نے عمر گزاری تھی۔ اور پتہ ہے راز کیا کھلتا ہے کہ جس سے بھاگنے کے لیے تم دوڑ رہے تھے، اصل میں وہ دوڑ اس سے بھاگنے کے لیے نہیں، اسی تک پہنچنے کے لیے ہی تھی۔ تب راز کھلتا ہے کہ اس پوائنٹ سے بچنے کا کوئی راستہ کبھی تھا ہی نہیں۔ یاد رکھنا، پیدائش کے بعد کا تمہارا سارا سفر موت تک پہنچنے کا ہی ہوتا ہے۔ تم جتنا بھی بھاگو، جو بھی بھاگو، تم موت کی طرف ہی بھاگتے ہو۔ انا موت کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پر دوڑنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ اور جب میں کہتا ہوں انا موت کے علاوہ کسی اور منزل تک نہیں پہنچ سکتی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میں دوڑنے کی جو صفت ہے یہ صرف انا کی ہی ہے۔ زندگی نہیں دوڑ رہی، انا دوڑتی ہے۔ جب بچہ بڑے ہونے کے سپنے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم اور اس کے اندر موجود زندگی کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ بچہ کیا خواہش کر رہا ہے۔ بھاگتی صرف انا ہے، اور جو بھاگتا ہے
وہ موت تک پہنچ کر رہتا ہے۔ تم بادشاہ نہیں ہو تو ممکن ہے کہ تھوڑا دوڑو، تمہارا گھوڑا تیز نہ ہو، چاہے پیدل ہی بھاگو، مگر جس بھی ذریعے سے، جس بھی میڈیم سے تم بھاگ کر پہنچو گے، اسی درخت کے نیچے پہنچو گے جہاں کالا سایہ اپنا ہاتھ سیدھا کیے تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ تم جو بھی کچھ کر رہے ہو، سب کا سب موت کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ جو کھانا تم کھاتے ہو اس میں تمہاری وجودی زندگی کا جتنا سامان ہے، اس کو مٹانے کا بھی اتنا ہی سامان ہے؟ تمہارا ہر کھانا جتنی تمہیں زندگی دیتا ہے، اتنی ہی اس میں موت شامل ہوتی ہے۔ انسان جو ازل سے کر رہا ہے وہ سب موت کی وجہ ہی بن رہا ہے۔ بہت کم لوگ موت سے بچ پاتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو دوڑ سے رک پاتے ہیں، اور جو دوڑ سے رک پاتے ہیں وہی یہ اٹل حقیقت جان پاتے ہیں اور بتا پاتے ہیں کہ پہنچنا دوڑنے سے نہیں، رکنے سے ہوتا ہے۔ دوڑ کر خواب تک جایا جاتا ہے، رک کر بیداری تک، دوڑ کر دھوکے منزل بنائے جاتے ہیں، رک کر حقیقت۔ جو پہنچا ہے رک کر پہنچا ہے، جو پہنچا ہے اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غار ہیرا تمہیں ضرور مل جائے گی۔ جو پہنچا ہے دوڑ سے کٹ کر، اپنے ساتھ بیٹھ کر پہنچا ہے، عبادت سے پہنچا ہے، مراقبے سے پہنچا ہے۔ ایک سوال نما تانا مجھے کئی جگہوں سے سننے کو اکثر ملتا ہے کہ حقیقی دنیا کے مسائل پر آپ بات ہی نہیں کرتے۔ سیاست کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جیسی کوئی طاقتور چیز کیا کیا کھیل کھیل رہی ہے؟ مذہبی طبقہ لوگوں کا کیسے استحصال کر رہا ہے؟ مشائخ اور پیر لوگوں کو کیسے الو بنا رہے ہیں؟ ملک میں چوریاں ڈکیتیاں کیسے بڑھ رہی ہیں؟ بجلی کے بلوں میں دنیا بھر کے ٹیکس جمع کر کے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ حکومتیں طاقتور بدل رہے ہیں، تاش کی طرح ریاست بچھی ہوئی ہے اور ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے پتے پھینک رہا ہے۔ کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بے حسی ہے، لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ مہنگائی لوگوں کا جینا دوبھر کیے ہوئے ہے۔ ان سب مسئلوں پر آپ کیوں نہیں بولتے؟ دیکھو، جہاں سے تم یہ سوال کر رہے ہو، جس گیسٹالٹ، جس بیک گراؤنڈ سے، جس نظریے سے، شعور بلکہ شور کے جس پوائنٹ سے کھڑے ہو کر تم یہ سوال کر رہے ہو، وہ میں سمجھتا ہوں۔ یہ سوال اٹھنا بھی چاہیے۔ جواب مانگنے کا حق بھی تم لوگوں کے پاس ہے، جو یقیناً میں نے ہی تمہیں دیا ہے، کیونکہ میں ہوں جو سوشل فورم پہ بات کر رہا ہوں۔ بطور شخص یہ سارے سوال اٹھنے چاہیے، بطور شخص مجھے بھی ان پر بات کرنی چاہیے۔ چلو اس طرح سے فرض کر لیتے ہیں کہ میں ان سب ایشوز پر بولنا شروع کرتا ہوں۔ اب سوچو اس سے کیا ہوگا؟ میں مولویوں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہوں، پیروں اور مشائخ کا مذاق اڑاتا ہوں، سیاسی جماعتوں کو برا بھلا کہتا ہوں، فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی لعنت ملامت کرتا ہوں، مہنگائی کو حکمران طبقوں کی عیاشیوں کا نتیجہ کہہ کر ان پر کڑتا ہوں، بجلی کے بلوں پر بات کرتا ہوں۔ ان سارے ایشوز پر میں بات کرنے لگا تو ایمانداری سے سوچئے اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا ان ایشوز پر آلریڈی ہی بات نہیں ہو رہی؟ کوئی چینل، کوئی ممبر، کوئی ایوان، کوئی یوٹیوب چینل اٹھا کر دیکھ لیں، سبھی انہی مسائل پر بات کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے ان مسائل کے حل بھی پیش کر رہے ہیں، اور یقین مانیے وہ سارے حل منطقی ہیں۔ جتنی تجویزیں، جتنے حل، جتنے مشورے دیے جا رہے ہیں وہ سارے عملی ہیں، تو ان پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ پیروں بابوں پر کیا میں انجینئر محمد علی مرزا سے زیادہ بڑی تنقید کر لوں گا؟ وہابیوں پر کیا میں شیعہ عالموں سے زیادہ تنقید کر لوں گا؟ یا شیعوں پر میں دیوبندیوں سے زیادہ بات کر لوں گا؟ نظام انصاف پر کیا میں خوسا صاحب یا اعتزاز احسن سے زیادہ بول لوں گا؟
تصوف پر کیا غامدی صاحب سے زیادہ بڑی تنقید کر دوں گا؟ مہنگائی پر کیا سوشلسٹ لیڈروں اور ٹی وی مبصرین سے زیادہ بصیرت جھاڑ لوں گا؟ فوج پر کیا میں تحریک انصاف کے لوگوں سے زیادہ غصہ نکال لوں گا؟ عورت کے حق میں کیا میں نسوانی تحریکوں کی سرگرم کارکنوں سے زیادہ بول لوں گا؟ مذہبیوں پر کیا لبرلوں سے زیادہ تنقید کر لوں گا؟ لبرلوں کو کیا مولویوں سے زیادہ لتاڑ لوں گا؟ پوچھیں نہ ذرا یہ سوال خود سے۔ میں جن موضوعات پر بولتا ہوں ان پر زیادہ بہتر اور اچھی باتیں کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ ایک بات کو سمجھیں، باتوں سے کبھی کچھ نہیں ہوا، کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی منطقی بحث کسی کو بھی اپنا کردار بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ سوچیں، کیا یہ جو لوگ حکمران بنتے ہیں انہوں نے وہ سب اچھی باتیں نہیں سن رکھی جو مشورے کی شکل میں لوگ دے رہے ہیں؟ کیا انہوں نے مذہب کو نہیں پڑھا ہوگا؟ کیا یہ ایسی مثالیں نہیں دیکھ پا رہے کہ دنیا کے کچھ ملکوں کے سربراہ ایسے بھی ہیں جن کے گھر 2 کمروں پر ہیں، جو ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، جو ایوان حکومت سے نکلتے ہیں اور شام کو اپنے گھر کی مرمت کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ایسی مثالیں دیکھ کر ان کے جی میں نہیں آتا کہ وہ بھی ایسی بے خطر، ایماندار اور انٹرسٹنگ زندگی جئیں؟ کیا اتنی مسجدوں میں جمعہ کے جمعہ مولوی صاحبان جو باتیں کرتے ہیں وہ ایسی مزیدار نہیں ہوتی کہ ان پر عمل کر کے لوگ ایک شاندار زندگی جی سکتے ہیں؟ کتنی ایسی باکمال کتابیں پرانی یا نئی ہیں جن میں اعلیٰ اور فلفلنگ زندگی کے پورے ضابطے دیے گئے ہیں؟ کیا یہ کتابیں کافی نہیں ہیں؟ اور کیا ان کتابوں کا حصول ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جو مہنگائی، کرپشن، لوٹ کھسوٹ میں آپ کے بقول ذمہ دار ہیں؟ کیا فوجی اور اسٹیبلشمنٹ سے جڑے لوگ نہیں جانتے کہ ان پر کیسی کیسی تنقیدیں ہو رہی ہیں؟ کیسے لوگ ان کے خلاف دبے لفظوں میں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ انہی معاشروں میں کھلے عام گھومنے سے کتراتے ہیں جن معاشروں میں وہ زندہ ہیں؟ تو جناب من، ایک بات کو سمجھیے کہ لفظوں سے، تنقید سے کبھی کچھ بھی نہیں بدلا ہے۔ جہاں بھی بدلاؤ ہوا، جہاں بھی تبدیلی آئی، جہاں بھی بدلاؤ آیا، سمجھ سے آیا۔ یہ سوال اٹھانے سے تبدیلی آئی ہے کہ اچھی زندگی، پرسکون زندگی جینا شعور میں پھیلاؤ سے جڑا ہے۔ لفظ جتنے زیادہ ہوتے جائیں گے خود کو سمجھنے کا عمل اتنا مشکل ہوتا جائے گا۔ لفظ چیزوں کو سلجھانے کے لیے ہیں ہی نہیں، یہ بس شور کا دھند پیدا کرنے کے لیے ہیں تاکہ حقیقت کے آسمان تک تمہاری نگاہ نہ پہنچ سکے۔ تمہاری انا انہی لفظوں نے ہی تو بنائی ہے، اور لفظ اتنے مسلسل، متصل اور اندھا دھند تم تک پہنچ رہے ہیں کہ تم لفظوں کے درمیان خاموشی کا وہ وقفہ تک نہیں دیکھ پاتے کہ جس وقفے میں ایکچولی تم موجود ہو۔ لفظ شور ہیں بس، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لفظ ایوان اقتدار سے بولے جا رہے ہیں یا ٹی وی کے اینکروں کی طرف سے ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگوں کے خلاف بولے جا رہے ہیں یا میری طرف سے اس یوٹیوب چینل پر بولے جا رہے ہیں۔ میری تو ویڈیو بناتے وقت کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح سے بات کی جائے کہ یہ لوگوں کے دماغ میں سوال نہ اٹھائے بلکہ میڈیٹیشن بن جائے۔ جتنی دیر یہ لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہوں وہ فیل کریں کہ گویا وہ میڈیٹیشن کر رہے ہیں۔ میں انٹلیکچوئل ویڈیوز نہیں، گائیڈڈ میڈیٹیشن بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے مسائل حقیقی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مسائل کم اہم ہیں یا غیر ضروری ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بطور فزیکل وجود یہ آپ ہی کی طرح میرے بھی مسئلے ہیں۔ مہنگائی میرے روزمرہ زندگی کے کاموں میں بھی اڑچن بنی ہوئی ہے۔ بجلی کے بل پچھلے کچھ ماہ سے مجھ سے بھرنے میں نہیں آ رہے۔ یہ مسئلے ریئل ہیں مگر ان کا حل باتیں ہیں نہیں۔ میں تو بس ایک سوال کو اہم سمجھتا ہوں کہ میرے پاس زندگی ہے جسے میں اس وجود کے ساتھ تجربہ کر رہا ہوں۔ یہ زندگی مجھ پر بیت رہا تجربہ ہے۔ کیا اسے خوشگوار ہونا چاہیے یا ناخوشگوار؟ کیا اس کے خوشگوار یا ناخوشگوار فیل کرنے کا اختیار میرے پاس ہے یا نہیں ہے؟
میری زندگی کا تجربہ ہے تو اسے مجھے طے کرنا چاہیے۔ بے روزگاری اسے کیوں طے کرے، یا زیادہ دولت اس کو کیوں طے کرے؟ مہنگائی کیوں اسے طے کرے؟ کم ذہن سیاستدانوں کے عمل کیوں اسے طے کریں؟ بیل بدھی فوجی کیوں اسے طے کریں؟ بجلی کا بل اسے کیوں طے کریں؟ یہ مسئلے ہیں تو ان کے خلاف کوشش کریں۔ آمدنی بڑھانی ہے تو وہ بڑھائیں، احتجاج کرنا ہے تو وہ کریں، محنت کرنی ہے وہ کریں، کمپین چلانی ہے وہ چلائیں، مگر اس سوال کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں کہ میری زندگی کا تجربہ جو مجھ پر بیت رہا ہے وہ خوش تجربہ ہے یا ناخوش؟ میری روزمرہ کی مصروفیت، میرا پیش منظر میرے پس منظر کو مجروح تو نہیں کر رہا؟ یہ سارے کام پھر آپ کو مزیدار لگیں گے اگر آپ کی حقیقی ہستی اس سے متاثر نہ ہو، اگر آپ کی زندگی کا تجربہ آپ کے لفظوں کے شور کے بیک گراؤنڈ میں موجود خاموشی، آپ کے ایکشنز کی ہلچل کے پیچھے موجود سکوت کا بیک گراؤنڈ اس سے متاثر نہیں ہو رہا تو زندگی کے تجربے کا خوشگوار ہونا آپ کے بس میں ہے۔ یہ ہمیشہ آپ کے اختیار میں تھا، یہ ہمیشہ آپ کے اختیار میں رہے گا۔ اس آگہی کو ہاتھ سے مت جانے دیں۔ تم ظاہری سطح پر بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہو، بہت سوچ رہے ہو، کرتے رہو، سوچتے رہو، جسم اور مائنڈ کے طور پر تمہارے وجود کا یہ وظیفہ ہے، مگر اس بھاگ دوڑ میں بھی اس کو پکڑے رہو، اس کو تھامے رہو جو بھاگ نہیں رہا، جو دوڑ نہیں رہا، جو سوچ نہیں رہا۔ تمہارے لفظ جس خاموشی سے پھوٹ رہے ہیں اس خاموشی کے فیلڈ سے بھی آگاہ رہو۔ زندگی میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے یاد رکھنا وہ نہ اچھا ہے نہ وہ برا ہے، وہ بس ہے۔ اسے تم معنی دے کر اچھا بناتے ہو یا برا بناتے ہو، پھر انہی معنوں سے جو تم نے دیے ہیں تم اس سے درد یا لذت کشید کرتے ہو۔ یہ آگہی ہمیشہ تمہارے پاس رہے کہ اس وقت جس بھی واقعے سے تم کرب میں مبتلا ہو، اذیت میں ہو، یہ واقعہ تمہیں ڈسٹرب نہیں کر رہا، بلکہ وہ میننگ، وہ معانی، وہ مطلب ڈسٹرب کر رہا ہے جو تم اس سچویشن، اس واقعے سے نکال رہے ہو۔ کسی بھی واقعے میں، کسی بھی سچویشن میں فی الواقع ان ریئلٹی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ معنی ہیں جو اس سچویشن کو خوشگوار اور ناگوار بنا سکتے ہیں۔ میرے منہ سے یہ سن کر تمہیں کیا اچھا لگے گا کہ فلاں چور ہے، مہنگائی کا ذمہ دار فلاں مافیا یا فلاں طبقہ ہے؟ ہاں، میں ان ایشوز پر بولنے لگوں گا تو پھر یہ ویڈیوز تمہارے لیے میڈیٹیشن نہیں رہیں گی، اور یہ میں نہیں چاہتا۔ یہ ویڈیوز میڈیٹیشن کے لیے یوز کرو، نہ کہ تھاٹس کو رچ کرنے والی کوئی چیز انہیں سمجھو۔ یقیناً ہر واقعہ، سیاسی، معاشی، فوجی، عوامی سچویشن پر میری ذاتی رائے ہے۔ یہاں اپنی پرسنل زندگی میں کسی سے بات ہو رہی ہو تو میں اس پر رائے بھی دیتا ہوں، مگر اس رائے کی تمہاری زندگی کے لیے بھلا کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ تو حضرات، ان مسائل پر میں بولوں یا نہ بولوں یقین مانے فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، پروپیگنڈا اچھا ہو سکتا ہے، دیکھنے والے بھی چینل پر بہت زیادہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں، اور مجھے یہ پیجز اس ساری سرگرمی کے لیے موضوع نہیں لگتے۔ میں آپ کو ان ویڈیوز کی صورت میں میڈیٹیشنز کراؤں گا، اچھی اچھی کتابیں جو آرٹ آف لائف، جو فلسفے کے بارے میں ہوں گی وہ آپ کو سناؤں گا، تاکہ ہر سمت میں آپ کے شعور کا پھیلاؤ ہو۔ یاد رکھیں، انسانی دنیا کی نیچر کو انٹلیکچولی سمجھنے کے لیے آپ کو 3 موضوعات پر کتابیں اور مواد ضرور پڑھنا چاہیے۔ انسان کے جسم پر کیا بیتی، ہسٹری، انسان کے ذہن پر کیا بیتی، فلسفہ، انسان کی روح پر کیا بیتی، مسٹیسزم یا روحانیت۔ اپنا اضافی وقت اس طرح کی سرگرمیوں کو دیں اور سارا دن خبریں اور سوشل میڈیا پر رہ کر اس طرح کے نیگیٹو شور اور تھاٹس میں نہ گھرے رہیں۔ اس سے آپ تنقیدی بن جائیں گے، ججمنٹل ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ برا دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں تو دنیا پر اس کا اثر پڑے نہ پڑے، آپ پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ان سوالات کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنا تھی۔
اور چونکہ کتابوں کی بات ہو رہی تھی تو ہمارے وہ دوسرے چینل جو کافی عرصے سے خوابیدہ پڑے ہیں ان پر ہم نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ جن لوگوں کا رجحان فلسفے کی طرف ہے وہ ہمارے چینل فلسفہ کو جا کر سن سکتے ہیں، اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ اس پر آپ کو صوفی کی دنیا کتاب سننے کو مل جائے گی جو ایک فلسفے کی تاریخ پر مبنی ناول ہے۔ اس کے علاوہ اس چینل پر برٹرنڈ رسل کی کتاب فلسفے کی تاریخ بھی اپلوڈ ہونا شروع ہو چکی ہے، اور ویل ڈیوران کی کتاب پلیئرز آف فلسفی بھی اس پر اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ 10 اسپوک ماسٹر نام کے چینل پر بھی ہم نے دوبارہ سے اپلوڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس پر آپ 40 رولز آف لو سن سکتے ہیں۔ الکیمسٹ بھی حال ہی میں اس پر خزانہ کے نام سے اپلوڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگلے کچھ ہی دنوں میں آپ وہاں تھنک اینڈ گرو رچ، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، دی مین ہو سولڈ ہز فراری جیسی اہم کتابیں بھی سن سکیں گے۔ جنہیں انسپریشنل موٹیویشنل بکس سننے کا شوق ہو وہ اس چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عشاء پر بھی اب باقاعدگی سے ہم ویڈیوز کو دوبارہ اپلوڈ کرنا شروع کر رہے ہیں، جہاں روحانی کتابیں آپ سنیں گے تو سوشل میڈیا اور ٹی وی پر خبریں سننے پر خرچ ہونے والے وقت کا کچھ حصہ بچائیں اور ایسے مثبت مواد سے ذہن کو بھرنا شروع کریں تاکہ سب برا ہی برا کی بجائے سب اچھا ہے کہ فیلنگ آپ میں بھرنا شروع ہو۔ یقین مانیے جس طرح منفی تھاٹس کو مسلسل سوچ کر منفی جذبات اور دکھ کو تخلیق کرنا آپ کے بس میں ہے، بالکل ویسے ہی مثبت تھاٹس بھی آپ اسی ہی پروسیس سے کریٹ کر سکتے ہیں جس پروسیس سے منفی مائنڈ سیٹ آپ نے تخلیق کیا ہوا ہے۔